بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 93 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عورت کا شوہر کو غسل دینے کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کے ویسے تو ابواب الجنائز شروع ہو گیا ہے، لیکن آج کا جو خصوصیت کے ساتھ باب ہے وہ ہے باب المرأة تغسل زوجہا۔ یہ باب اس عورت کے بارے میں ہے جو اپنے شوہر کو، زوج کو غسل دیتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس میں احناف کا مذہب بیان کریں گے، اور پھر اس سبق میں ہم مخالفین کے کچھ اعتراضات کو بھی ذکر کریں گے جو وہ ایک دو روایتوں کو لے کر احناف پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے پھر جواب کی بھی بات کریں گے۔ تو حدیث پاک شروع کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک بن انس اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر ان اسماء بنت امیس امرأة ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ غسلت ابا بکر حین توفی ثم فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس أن تغسل المرأة زوجها إذا توفي ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله۔ تو یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک بن انس نے خبر دی کہ انہیں عبداللہ بن ابو بکر نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی زوجہ اسماء بنت امیس نے مرنے کے بعد غسل دیا۔ پھر ان مہاجرین سے جو وہاں موجود تھے پوچھا کہ میں روزے سے ہوں اور آج سردی بھی بہت زیادہ ہے، کیا مجھ پر نہانا فرض ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ خاوند کے انتقال کے بعد اسے اس کی بیوی تو غسل دے سکتی ہے، اور یہ بھی ہمارا احناف کا نظریہ ہے کہ غسل دینے والے پر نہ تو غسل لازم ہے اور نہ ہی وضو لازم ہے۔ اگر غسل کا پانی مردہ پر پڑتے ہوئے پھر اس سے اٹھ کر اس زندہ کو بھی پڑ جاتا ہے تو اس حصہ بدن کو یا کپڑے کو پھر دھو لیا جائے۔ تو خیر، اس روایت میں خامن کی میت کو اس کی بیوی کے غسل دینے کا جواز مذکور ہے، جس کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا مسلک بھی ذکر کر دیا۔ اس حالت کے برعکس، یعنی عورت کی میت اور اس کا خاوند اس کو غسل دے تو اس حوالے سے کیا حکم ہوگا، یہ مسئلہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن احناف کا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر میت عورت کی ہو، بیوی کی ہو، تو شوہر کو اس بیوی کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو مذکورہ حدیث شریف کے ضمن میں بعض لوگوں نے ذکر کیا، اور پھر مسئلے کے احناف پر خواہ مخواہ کا طعن اور اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی زوجہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود غسل دیا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری موجودگی میں اگر تم فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اب مخالفین جو ہیں، جو احناف سے ہمیشہ خلش رکھتے ہیں،
تو وہ ان دو روایات کو ذکر کر کے وہ لکھتے ہیں کہ احناف کے پاس اپنے مسلک پر کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ یہ احناف پر بہت بڑا بہتان ہے کہ احناف نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ خواہ ہی نہیں کہی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نے اپنی ایک دوسری کتاب المبسوط میں آپ نے تحریر فرمایا کہ وہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، تو فرمایا کہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غسل دیا وہ حضرت علی نے نہیں دیا بلکہ ام ایمن نے غسل دیا۔ اور اول تو مطلب یہ کہ یہ روایت حضرت علی کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی غسل دیا ہے، تو بھی پھر وہاں یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اچھا نہ سمجھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تیری دنیا اور آخرت میں بیوی ہے، لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے لیے خصوصیت کا دعویٰ فرمانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ایک معروف اور مشہور تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، تبھی تو خصوصیت ثابت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے بھی چونکہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر سبب اور ہر نسب موت کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ میرا سبب اور نسب باقی رہتے ہیں۔ تو اب یہ ارشاد گرامی حضرت علی المرتضیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خصوصیت کی دلیل ہے۔ تو اب ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینا اول تو یہ متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسری ام ایمن والی بھی روایت ہے، اور اسماء بنت امیس کا نام بھی مروی ہے۔ اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو اگر غسل دینا ثابت بھی ہے تو وہ پھر آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور وہ خاصہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے اس کو اپنا خاصہ سمجھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو جواب دیا، اور پھر عبداللہ بن مسعود کا اس پر اعتراض کرنا یا حیرانگی کا اظہار کرنا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ معروف تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں پر کچھ علماء نے وہ ایک اور معنی بھی بیان فرمایا ہے۔ علامہ شامی نے بھی اس کو ذکر فرمایا کہ اصل میں یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی طرف غسل کی نسبت کی گئی ہے، اس غسل سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غسل کی جو نسبت مولا علی کی طرف ہے یہ مجازی مفہوم کے اعتبار سے نسبت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل میت کے سامان کو مہیا فرمایا، آپ نے اہتمام فرمایا اور اشیاء غسل جو ہے وہ مہیا فرمائی، تو اس لیے مجازن ان کی طرف نسبت ہو گئی۔ اس پر جو ہے وہ مختلف کتب میں یہ مختلف احکام موجود ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ ابو الفرج نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد میں عبداللہ بن نافع ایک راوی ہے جس کے متعلق یحییٰ نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو حدیثیں مخالفین احناف لے کے آئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور نسائی نے اسے متروک کہا ہے۔ لوگوں نے ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ کو فرمانا کہ اگر تو فوت ہوگی تو میں تمہیں کفن دفن کروں گا، لیکن اس حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تو اس میں مذکورہ مسئلے پر کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ غسل ان کاموں میں سے ہے جس کی سبب کی طرف اضافت مشہور و معروف ہو، اور اس کا یہ احتمال تقریباً حقیقت کی طرف ہو گیا ہے
کیونکہ کثرت استعمال اور شہرت جو ہے وہ اسی میں ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری نبھائی، حالانکہ فلاں کی طرف سے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں ہوا ہوتا، صرف ان کاموں کے اسباب فلاں نے مہیا کیے ہوتے ہیں اور اہتمام فلاں نے کیا ہوتا ہے، تو اس پر یہ لیبل لگ جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو غسل دیا یا کفن دفن دیا۔ تو کفن دفن فلاں نے کہاں دیا بھائی؟ وہ تو اترا ہی نہیں، وہ تو گھر میں گیا ہی نہیں، وہ تو باہر تھا، اس نے صرف انتظام کیے ہیں۔ تو لوگ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے یہ سارا آج غسل کفن سارا آپ کے جو ہے وہ آپ نے کیا، تو حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا۔ تو اس حوالے سے صرف یہ ہے کہ یہ مجازن نسبت کی گئی ہے۔ اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت اپنا مسئلے یہ بھی بیان فرمایا کہ غسل دینے والے پر محض غسل دینے کی وجہ سے نہ تو وضو واجب ہے اور نہ ہی غسل لازم ہے۔ ہاں، اگر میت کو غسل دیتے وقت اس کا پانی میت سے ہوتا ہوا اس پر پڑ گیا تو جس حصہ پر وہ پانی پڑے اسے دھو لینا چاہیے۔ آپ کے مسلک کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بعض لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل دیے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ میت کو وہ غسل کرے جو اٹھاوے اس میت کو، تو پھر وہ اس کا خود وضو بھی کرے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو میت کو اٹھائے تو اس کو فرمایا کہ وہ وضو کرے۔ تو اب اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میت کو جب تم غسل دو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ سے حضرت عطا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ذکر فرمایا کہ اپنے مردوں کو ناپاک نہ سمجھو، مسلمان بے شک زندہ اور میت دونوں صورتوں میں ناپاک نہیں ہوتے۔ تو اب اس لیے میرے خیال میں یہ بات کافی ہے، اس سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا لازم نہیں ہو جاتا، اگرچہ میت ناپاک ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جو مذہب حناف کی آڑ میں ایسے من گھڑت مسائل پیدا کرتے ہیں تو انہیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔